تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. ہماری قوم کے اندر آج کچھ ڈرپوک قسم کے مولوی وہابیوں دیوبندیوں کے سامنے جاتے ہیں. نہیں ہم ولیوں سے مانگتے نہیں, ان کا وسیلہ بناتے ہیں. ابے کیوں وسیلہ بناتے ہو؟ ہم اللہ رب العزت کی مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو مختار بنایا, ہم ان سے مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا معین الدین چشتی المدد, ہم ان کو خدا سمجھ کر کے نہیں مانتے. اللہ رب العزت نے ان کو مختار بنایا ہے, اس وجہ سے ہم مانتے ہیں. اپنا عقیدہ ہی چینج کر لیتے ہو. کاہے کا ڈر, کاہے کا خوف؟ کچھ شرم کھاؤ شرم. یہ ہوئی نا بات بھائی, فل سپورٹ. وسیلہ نہیں لگاتے ہیں, سیدھے قبر والے سے مانگتے ہیں, جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. مگر یہی سیم بات اگر میں بولتا ہوں تو پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو مجھے آ کے گالی دینے لگتے ہیں. کاہے کا ڈر, کاہے کا خوف؟ بھائی سینہ چوڑا کر کے کہو شرک کرتے ہیں تو کرتے ہیں. سوچنا پڑتا ہے رے, کون سی گالی دینے کا سوچنا پڑتا ہے میرے کو. بات تو صحیح ہے. جو تقاضے ہیں صحیح. قرآن مجید میں سورہ سجدہ, سورہ آل عمران, سورہ الفتح, سورہ توبہ, سورہ حشر, سورہ مائدہ, سورہ احزاب اور کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوئی ہے. بے شک اب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں کہا, اس امت میں بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں. ہاں یہ محمد الکینی اصول کافی کے ترجمے الشافی میں ہے, آپ کے اس میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, ہم نبی کے ساتھ ہیرا پہاڑی پر تھے, اچانک پہاڑی ہلنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رک جا, تجھ پر نبی, صدیق اور شہید کھڑے ہیں. حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا, ان کی اتباع کرنے والے کے لیے نجات ہے, ان سے عداوت رکھنے والا کافر اور ہلاک و برباد ہونے والا ہے. میری خالہ میں بزرگ کی کیا لکھا حاضری ہوتی ہے. ہاں خالہ نو کہنا ہوں حاضری ہونے تو پہلے کہہ دینا انجینئر محمد علی مرزا. ارے رکو ذرا, صبر کرو. میں کوہاٹ کے مناظرے میں تھا, وہ مناظر میرے سامنے آیا جس نے پی ایچ ڈی کی ہے علوم عربک, اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم کیوں دیگر نیس. یہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں یوں ہے, تو میں بالکل متاثر نہیں ہوا صحیح بخاری. میں نے کہا صحیح بخاری احناف کے شاگردوں کے شاگرد کی کتاب ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا چاچا دماغ بنا, صحیح بخاری کا پہلا راوی ہے وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا. امام بخاری نے شروع بخاری امام حنیفہ کے پوتے شاگرد سے کیا. امام بخاری نے شروع بخاری امام حنیفہ کے پوتے شاگرد سے کیا. اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک ہزاروں حدیث ہے, ایک حدیث کا راوی بھی امام حنیفہ نہیں ہے. یہ فخریہ بتاتے ہیں عبداللہ ابن مبارک بخاری مسلم کے راوی ہیں, وہ امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو اگر اس کی حدیثیں امام بخاری نے لی ہیں تو اس کے استاد کی کیوں نہیں لی؟ اور بھائی یہ وہ شاگرد ہے, ان کو چھوڑ کے آتا, جس طرح میں بھی پاپا جانی کا شاگرد ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کس قسم کا شاگرد ہوں. میں تو ان کے نظریات کو صحیح نہیں سمجھتا. تو عبداللہ ابن مبارک بھی امام حنیفہ کو چھوڑ گئے تھے, شاگرد تھے لیکن چھوڑ گئے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کی زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں. نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا, طے ہے, کوئی شک ہی نہیں. مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے, تو کیا مطلب وہ شیر ہے؟ شیر تشبیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. اچھا کیا دنیاوی نہیں ہے, کیسی ہے, جیسی دنیاوی جیسی ہے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اب آپ یہ کہیں کہ وجہ تشبیہ کیا ہے, اس پہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ دنیاوی حیات مانتے ہیں, یہ پروپیگنڈا ہی غلط ہے. حیات مان رہے ہوتے تو کہتے دنیاوی ہے, لیکن علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ برزخی حیات ہے اور انتہائی پاورفل حیات ہے. اب دیکھیے ذرا, فضائل حج آپ کی کتاب ہے جی ہے نا, مجھے نہیں پتا کس کی کتاب ہے. شیخ زکریا صاحب کی کتاب ہے. 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے, نبی کی شان میں اشعار پڑھے, اور پھر 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا. شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا. یہ رفاعی صاحب کی خدمت میں, یہ آپ کی فضائل حج اور شیخ زکریا, یہ ہے وہ دنیا کی سی. اچھا عبداللہ علی قاری حنفی جو ہیں, ان کو آپ کیسے سمجھتے؟ ظاہری بات, بڑے حنفی عالم ہیں, بڑے حنفی عالم, ظاہری بات ہے. تو انہوں نے مشکات کی شرح لکھی, بالکل مرکہ, اس میں وہ قتل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قبر پہنچ گئی تھی, یعنی وہی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ باغی گروہ قتل کرے گا ان کو, تو وہ بغاوت سے رجوع کرتے, اطاعت کر لیتے, مخالفت چھوڑ دیتے, خلافت کی طلب چھوڑ دیتے, مگر انہوں نے ایسا نہ کیا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھپی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے. انہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بنائے رکھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے اس عمل کی وجہ سے قرآن و سنت کو پیٹ پیچھے ڈال دیا گیا. یہ چمی والا حوالہ ہے, میرا دل نہیں دینا. کیا بولا تو؟ یہ چمی والا حوالہ ہے, میرا دل نہیں دینا. وہ کہتا ہے اس کو چمی لینی چاہیے. ہائے میں صدقے جاواں, چمی مولا علی قاری ہستے.
अरे रुको जरा, सबर करो। तो मौलवी थानवी ने उसकी टेंशन दूर करने के लिए उस ख्वाब की ताबीर बताई कि रसूलुल्लाह का मतलब, अशरफ अली रसूलुल्लाह का मतलब ये नहीं है कि मैं अल्लाह के का रसूल हूं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुझे रसूलुल्लाह से मुनासबत है, मैं भी सुन्नत की इत्तिबा करता हूं। ये इसका क्या मतलब है? मुत्तबी सुन्नत, यानी मैं नबी को फॉलो करने वाला हूं। अगर वो खत्म नबूवत के मुनकिर होते तो वो कहते हैं बिल्कुल बेहतरीन ख्वाब है तुम्हें, मैं हूं अल्लाह का रसूल। ये भी तो कह सकते थे कि ये शैतानी ख्वाब है, अच्छा ये गलत ख्वाब है, ये ऐसा ना देखो तुम भी। वो बेहोश होकर गिर जाता, वो बेहोश होकर गिर जाता, वो बेहोश होकर गिर जाता। उसको तो लग रहा था कि ये गलत ख्वाब है ना, और इतना घबराया हुआ था वो। कुरान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी एक बंदे ने जब ख्वाब की ताबीर पूछी थी, और भाई उसकी तो फांसी मुकद्दर हुई भी थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसे उस वक्त तसल्ली दे देते ना। उन्होंने तो डायरेक्ट उसे बताया कि भाई तू सूली चढ़ जाएगा इतने दिनों के बाद। अगर थानवी साहब से मशवरा करते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, या मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मशवरा करते, देखे मैंने बासत भाई कितना बड़ा छक्का मारा है। मुफ्ती तारिक मसूद ने मुझे वो बालें दी हैं कि ये छक्के प्लेनेट अर्थ से बाहर जाएंगे, ये गैलेक्सी से, मिल्की वे से भी बाहर जाएंगे। हाँ, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी यही मशवरा देते हैं कि आप डायरेक्ट ना उसको कहें कि तू सूली चढ़ने वाला है। देखे हमारे थानवी साहब ने कितना गोलमोल जवाब दिया, उसको तसल्ली दी। ठीक है, मेरा ख्याल है इनके लिए इतना ही काफी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा समझदार समझते हैं ये थानवी को और अपने आप को। और तुम्हारे अब्बे अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में काफिरों के रेफरेंस से नहीं, खुद रसूलुल्लाह की तौहीन की और कहा कि नबी का इल्म गैब वैसा ही है जिस तरह के हर मजनून, पागल और जानवर को भी छठी इससे पता चल जाता है ना कि क्या होने वाला है, नबी को भी बस इसी तरह पता चलता था। तौबा तौबा तौबा। इसी पे आला हजरत ने कुफर का फतवा लगाया था। उसामुल अरमैन में अशरफ थानवी को काफिर डिक्लेयर किया था कि उसने रसूलुल्लाह की तौहीन की है, और बिल्कुल सही है, कुफरिया उसकी बात है। तुम्हारा अब्बा डट के रसूलुल्लाह के इल्म गैब को जानवरों से तशबीह दे, तुम्हें हया ना आए। उसने ये नहीं कहा कि काफिर कहते थे कि नबी को इसी किस्म का इल्म गैब है जो एक आम जानवर को भी हासिल हो जाता है। अगर ये बात होती तो कुफर का फतवा ना आता। ये तो वो कहते थे ना, ये झूठ बोलता है नाउज़ु बिल्लाह कि इसके पास कोई फरिश्ता आता है जब तक हम खुद ना देख लें। लेकिन उसने डायरेक्ट ये बात की, बरेलियों को जवाब देते देते अपना बेड़ा गर्क करवा लिया। तो ये अब्दुल वाहिद कुरैशी किस मुंह से बात करेगा? और वाबियो तुम भी खुश ना हो। तुम्हारे अब्बे इस्माइल देलवी ने, जिसके नाम के ऊपर पिंडी इस्लामाबाद में कम से कम 3 मस्जिदें तो मैंने खुद देखी है, शाह इस्माइल शहीद के नाम से, जो देवबंदियों का भी अब्बा है, चूंकि वो पोता है शाह वलीउल्लाह देलवी का। उसने तक़वियतुल ईमान किताब लिखी, दारुस्सलाम अहले हदीस ने प्रिंट किया, और अहले हदीस के मदारिस में ये टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती है। उसमें इस्माइल देलवी ने डायरेक्ट लिखा कि बड़े से बड़ा इंसान हो या कोई मुकर्रब फरिश्ता हो, वो अल्लाह के सामने चमार से ज्यादा जलील है। नाऊज़ु बिल्लाह। चमार की तो इज्जत है, वो उससे ज्यादा जलील है। अब बताओ, बेशर्मी के साथ चीजें बयान कर जाते हैं। ये अपने घर की खबर नहीं लेते कि तुम लोगों ने क्या क्या अंबिया के बारे में और फरिश्तों के बारे में लिखा है, और खुद लिखा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।